أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یہ اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، فہم عطا فرمائیے، اس کو آسانیاں عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو اس کو سمجھنے کے قابل بنا دیجیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ read we had finished this 99 and remember that how many ayats are there in Surah Taha. The number is written here. You need not refer. It's 135. And so far we have completed 99. In the last class, I think we completed 99. 98 تک میں بتایا تھا کہ وہ 66 سے 98 تک کا جو گروپ ہے وہ پوری اسٹوری کا وہ پارٹ ہے جو موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وہ آخری 98 میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر تھی یا ایک مختصر سا خطاب تھا، اور وہ کہتا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ دونوں کہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کو بتا دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ 99 سے 134 تک پورا اس کا کنکلوژن ہے۔ یہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ میں جو انبیاء کے ذکر آئے ہیں اور جو قصے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرمایا اس کا کنکلوژن، اس کو آخری خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لاسٹ خطبہ ہے یہ۔ چلیے کون پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا بریف کر کے ہم 100 پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہو کمپلیٹڈ اٹ؟ عائشہ کین یو بریف اٹ؟ سر اس کا ایک پارٹ کون ہے بولیے؟ ہاں ساجدہ کیا ہے؟ نہیں سوری سر، اس کا ایک پارٹ میں بتا رہی تھی آپ کو۔ سر میں بولوں یا عائشہ کو آپ نے بول دیا وہ بول دیں گی؟ بولیے عائشہ کمپلیٹ کر لے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ جی سر بسم اللہ الرحمن
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس میں وہ چل رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کا یہ کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کا خطاب ہے کہ اسی طرح سے یہ جو خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، اور ہم نے آپ کو دیا ہے ذکرن قرآن، یعنی کہ اپنے پاس سے. گڈ. سر اس کی وہ بھی گرامر بھی کر دیں یا تھوڑا سر سا وہ تو ہو کوئک گئی تھی. ریویژن کر لیجیے کہ کیا اس کو ہم کافی تفصیل سے جی سر. 1.5 گھنٹے میں اس کو کمپلیٹ کرے تھے. کوئک ریویژن آپ کیا سمجھے، آپ کا اپریہنشن میری سمجھ میں آ جائے. جی سر. سر یہ تھا کہ کذالی کا اس میں اشارہ تھا، یہ نقص فعل اور فاعل، نہ جو ہے نہ کی ضمیر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ریفر کر رہی ہے، علیہ کا آپ کی طرف، اور کا کی جو ضمیر ہے یہاں پہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر رہی ہے، اور یہ جار مجرور ہے متعلق نقص من سر یہ نقص ما قد سبق کا، اگر ہم مطلب لاسٹ ٹائم جو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک قسم کا یہ مفعول بھی ثانی بھی ہے اس کا نقص کا. گڈ گڈ گڈ. اور علیہ کا من انبائی جو ہے جی اس کو سر یہ جار مجرور بھی یہ بھی متعلق نقص ہے، اور من انبائی بھی اگر ہم دیکھیں تو سر اس کو ہم ایز مطلب جار مجرور بھی لے سکتے ہیں، اور انبائی کا بھی آگے جو ہے وہ اس کو بھی یہ چیز ایکسپلین کری ہے ما قد سبا کا، مطلب یہ پوری کی پوری سلاٹ بھی جو ہے وہ مفعول بھی کا ہو سکتا ہے، کام ہم مطلب کر سکتی ہے. اور سیکنڈلی من انبائی جو ہے اس کو ہم جار مجرور متعلق نقص کر کے ما قد سبا کا اس کا مفعول بھی ثانی بھی ہو سکتا ہے. اور سر اور سیکنڈ وا جو ہے وہ اس کے آگے کنجنکشن کا کام کر رہا ہے، ملا رہا ہے اس کو کہ، اور مطلب یہ بھی ہو چکا ہے کہ آتینا کا آتا یا سے ہے سر یہ روٹ ورڈ، اور نا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، کا کی ضمیر جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے کہ ہم نے دیا آپ اللہ کو کی طرف من اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے؟ نا کی ضمیر سر آتینا. ویری گڈ. ہاں بات ویری گڈ. کہاں؟ جی سر. ہم جی سر دیا ہم نے آپ کو من طرف لدنا اپنی پاس سے، ہمارے پاس سے. سر یہ ظرف زمان تھا، اور آتینا کا جو ہے مفعول اول ہے، اور ذکرن جو ہے یہاں پہ وہ اس کا مفعول ثانی بنایا تھا ہم نے. آتینا کا ذکرن من لدنا یہ سر جار مجرور کا کام کر رہا ہے، اور ریفرنگ ٹو ورڈز آتا یا. بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. اٹس اے گڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. ایسے ہی بس میں خوش ہو گیا کہ بہت سے لوگ اگر ایسا سیکھ لیتے ہیں تو دیٹ ول بی my and your success inshallah. Now let's move to 99 ہو گئے 100. Is there anyone who has prepared for this ayah? یہ عائشہ تم نے کچھ پریپیئر کیا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. کیا بس جلدی سے بتاؤ کیا کیا کرنا ہے اس میں. چھوٹی سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. گڈ اس میں ہم سلیش لگائیں گے، من اعرض عنہ پر ایک سلیش، پھر فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا پہ دوسرا پورا لے لیں گے. گڈ گڈ گڈ. پھر یہ تو یہاں تک پہلے سلیش تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے. جی. اس کا ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن یہ ہے ترجمہ کہ جو کوئی آپ کے رہنمائی کے لیے ٹرانسلیشن انگلش میں یہاں موجود بھی ہے، اردو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو جو کوئی منہ پھیر لے یا
ٹرن اوے، ہاں منہ پھیر لے اس سے، یعنی کہ قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکرن سے، جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، جو مفعول تھا، جو کوئی اس سے منہ پھیر لے، وہ بے شک بے شک بیر کرے گا، یعنی ایک بوجھ اٹھائے گا قیامت کے روز. Good, that's تو good. پہلے سلاٹ کی صرف کریں گے من اعرض عنہ. تو من اسم ہوا، اعرض فعل ہے، اس میں ایک روٹ ورڈ ہے عرض، جو کہ صحیح ثلاثی مجرد صحیح ہے، اور اس میں الف کی حمزہ کی اضافت ہے، جو کہ عرض، ہاں جی. پھر اس کے بعد عنہ، عن حرف ہے، ہو ضمیر ہے جس کا ہو کی ضمیر ذکرن کی طرف جا رہی ہے. پچھلی آیت میں جو تھا بہت اچھا. جی، تو اس کی نحوی تحلیل یہ ہوگی کہ من اعرض عنہ، من اسم ہے، اعرض فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل من ہے، یعنی کہ جو کوئی منہ پھیرتا ہے یا پلٹ جاتا ہے عنہ سے، یعنی کہ فرام اٹ. یہ عنہ جار مجرور متعلق اعرض ہے، اور عنہ اعرض کا مفعول بھی ہے. پھر دوسرا سلاٹ ہے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. عائشہ، اس کو پورا کرنا ہے. تم نے کہا کہ من آرازہ کا ہے نا فاعل ہے جی، اور یہ انہوں کا. Is there any other way to understand this part of the ayah؟ یہ صرف یہی ٹھیک ہے آرازہ من، اور is there any other way؟ تھوڑا سوچ کے. نہیں، سر ہم اس کو ری ارینج کر کے پڑھ سکتے فار انڈرسٹینڈنگ. کیا کر سکتے ہیں؟ بولو کیسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ من اعرض عنہ، اس کو ہم ری ارینج کریں گے. اعرض من عنہ، نہیں سمجھ آ رہا سر. شاباش، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کل. فاطمہ، کین یو ایڈ سم تھنگ ٹو عائشہ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہ مبتدا بھی کر سکتے ہیں اور There اسمیہ کے بنا بھی کر there's سکتے ہیں کہ another way. من جو ہے وہ عائشہ اسم غلط ہے نہیں جو ہے. عائشہ you are right, always. you were right. غلط نہیں ہے، لیکن ڈفرینٹ ویز ہیں. اب سیکنڈ میں انہوں نے من کو مبتدا لے لیا، یہ پورا حق بنتا ہے من کا، اور اس کی یہ کیا ہو گئے، اعرض عنہ اس کی خبر ہوگی سر. اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ خبر کے مزید انالیسس کریں تو عارضہ کا سبجیکٹ یہاں پر فاعل محذوب ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ من ہے، مبتدا ہے. کمان فاطمہ، مجھے بڑی بری عادت ہے، میں بیچ میں بولنا جی شروع سر. کر دیتا ہوں. جی سر، مطلب پھر وہ دوبارہ جس طرح عائشہ نے کیا ہے، ہم نے فعل فائل کر کے اس کو پھر کا فائل بنا دیا من، اور عنہ سر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مداوی ہو گیا جار مجرور متعلق اعرض. بہت اچھے. Is there any third way also to explain this part؟ سر میرے سر یہ اسم موصول بھی کر سکتے ہیں اس کو کیا؟ دس از واٹ نو، اس میں موصول موصول کا اور صلہ. مسئلہ نہیں ہے. موصول کہاں سے آ گیا؟ من سر
نہیں موصول نہیں. اور کوئی ہمارا سر شرطیہ کر سکتے ہیں ہم اس کو شرطیہ. دیر یور کمان واٹ از شرطیہ. جی سر انشائیہ سر سارا شرط ہو گیا من ارادہ انہو تو پھر باقی آگے اس کا جواب شرط نہیں ہوگا. نہیں فَإِنَّ یہ کے من جو ہے حرف شرطیہ ہو گیا, اس پہ ایک شرط لگائی جا رہی ہے, اگر یہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا, یہ جی جواب من ارادہ شرط انہو. ہوگا. تو ہم 3 طریقے سے اس کو کر رہے ہیں. ہر ایک بہت اچھی تیاری کر کے آیا. I'm very happy and very glad and peaceful also. Everyone is good in doing this. پہلا تو بالکل جیسا عائشہ نے کرا تھا کہ اس کو فعل فاعل مفعول لے کے ہم سمجھے تھے اس ٹکڑے کو. دوسرا اور تیسرا فاطمہ نے کر دیا کہ اس کو ہم مبتدا خبر بھی لے سکتے ہیں, پھر یہ خبر کی جملے اسمیہ سے اس کے انالیسس کیے. اور تیسرا اور جو زیادہ صحیح ہے وہ تھرڈ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا, ہم نے تو اس قرآن کو نازل کر دیا آپ کے لیے. اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے, ان کا کیا حشر ہوگا. اور ایک گروپ وہ ہوگا جو اس سے منہ پھیر لے گا یا اعراض کرے گا, اس کی باتوں پہ بلیو بھی نہیں کرے گا اور عمل بھی نہیں کرے گا, ایمان بھی نہیں لائے گا. اس کا کیا حال ہوگا. سو یہ پورے کا پورا ٹکڑا ایک شرطیہ ہے جس میں حرف شرطیہ کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی کہ whoever will turn away with it. اور سبھی بڑے اچھے پروناؤن کو اس کو ضمیر کو ملا رہے ہیں. ہو جو ہے پچھلی آیت کے ذکر سے جا رہا ہے. So if this condition follows, whoever refuses to believe it or whoever turns away with this message, اب اس کا کیا حل ہوگا, that is the second part. Good. اچھی تیاری ہے, اس میں سب لوگ کوشش کر کے آئے ہیں. I like it. اس کے بعد کون ہیں, کوئی اور اس کو آگے کا سیکنڈ پارٹ میں کون حصہ لے سکتا ہے؟ جسے اچھے لوگوں کو بھی لیں گے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا اور شاید یہ خاموش ہو جائے, وہ میرا مقصد نہیں ہے, بلکہ میں کر دوں. ہاں کوئی بولے. ہاں میں پڑھوں آگے. آؤ بولو چلو. اوکے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. تو فا جو ہے وہ جواب, وہ ابھی اس کا صرف ہے. فا جو ہے حرف ہے, انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے, اچھا اور ہو کی جو ضمیر ہے, اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے, وہ جا رہی ہے اس کی طرف جس سے وہ اعراض اس کی من کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے سب یحملو جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. میرا بہت صحیح بول رہی ہو, لیکن میرے علاوہ بھی تو یہاں 7-8 اور آدمی 10 آدمی ہیں نا. اچھا اچھا. تو پھر اب تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے ایکسپلیننگ کے انداز میں بولو. مجھے اپنی قابلیت نہیں بتاؤ, میں جانتا ہوں واقعی میں قابل ہیں, بہت اچھے ہیں, آئی ڈو اپریشیٹ اٹ, لیکن تھوڑا میرے علاوہ نہیں بتا رہی وہ. سوری. اچھا ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ ابھی جب ہم صرفی تحلیل کرتے ہیں تو ابھی فا کو صرف ایک حرف لیں گے کیونکہ وہ حرف ہے. انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا فعل نہیں ہوتا لیکن فعل کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے, تو انا کو ہم مشبہ بالفعل کہتے ہیں, اور وہ انا سے ہمیشہ ایک اسم کی خبر دی جاتی ہے, اور وہ اسم یہاں پہ ضمیر ہے. ترجمہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ترجمہ میں کیا اس کا لکھتے ہیں, انا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. یہاں بھی یہاں جو ترجمہ ہے میں بھی وہی لکھا ہوں. بے شک. ہاں بے شک, ویرلی, بے شک. اب یہ بے شک ہے لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے, معنی ویسے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی شک بے شک, یقیناً یہ بات بے شک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش. وہ ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں, لیکن اب یہاں بے شک کا
معنی تو نہیں نکل رہے ہیں، یقیناً کے معنی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کسی اسم کی خبر ایک کانا سے دیتے ہیں، کبھی انا سے دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے مبتدا اور خبر کے ذریعے سے دیتے ہیں، تو اس میں معنوں میں استعمال میں تھوڑا بڑا فرق آ جاتا ہے، اور پھر اسی کو جو ہے یہ بہت بھی ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ ان جی سوری انا سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ اس اسم کی یہ خبر ہے کہ بے بالکل شک لازمی ہوتا ہے، یہ اللہ ڈیفینیٹلی سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو کلام، ہے آگے جی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بے شک بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ترجمے میں ہم کو وہ بے شک لانے سے وہ چیز نہیں آتی جو ہم چاہ رہے ہیں، اسی لیے کوئی اسم ہوگا اس کی خبر، یقیناً وہ بے شک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا جا رہے ہیں۔ ہاں اب ہو کی جو وہ ہو ایک اسم ہے، یہاں پہ ضمیر ہے جو پہلے آ چکا ہے، من اس کے بارے میں کہ جو بھی اعراض کرے گا۔ سر اعراض کے بارے میں آرازا کا تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں کہ آرازا جو تھا اس کا مطلب ہے وہ پلٹا، وہ پھرا، اور آرزا کا مطلب ہے اس نے پھیرا، تو جس نے پھیرا۔ سر یہ تھوڑا سا بس میں بتانا چاہتی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مضارع ہے، تو یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہی ہے الف کی اضافت کے ساتھ۔ من دیکھیے، یہ ٹھیک ہے سارا یہ من جب آتا ہے، ماں جب آتا ہے، ان جب آتا ہے، تو یہ سارے مصدریہ ہو جاتے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ آخری لام کلمے پہ زبر نہیں آتا، عام طور پہ نہیں آتا، نصرو، ضربو، ہے نا، سب پہ پیش آتا ہے، جو یہ جب بھی اس پہ جس نے زبر آئے پھیرا۔ گا تو یہ مصدریہ ہو جائے گا، جو پھرا۔ یہ ترجمے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں وقت آ جاتا ہے، وقت کا ذکر، جو پھرا یا پھرتا ہے، پھرے گا، وہ ترجمے میں آتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو فہم ہم کو قرآن سے ملتا ہے، یعنی whoever، اب جب بھی انگلش میں بھی ترجمہ کریں گے تو ول ٹرن ہی آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ یس مصدریہ بتا ہو رہی گیا تھی کہ جو کوئی، میرے پاس کوئی اس کا چارہ ہی نہیں ہے پھیرا، کہ اس کو سوائے جو یہ پھیرا، کرنے کے ٹرنس اوے، ٹرنس اوے، یہ کوئی جو صحیح ترجمہ نہیں ہے، یہاں جو میں کیا ہوں گیا یہ ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ اس میں ٹینس ہے، اور اس اس کے میں خلاف گیا۔ ہاں، اب اس کا نہیں کر سکتے ترجمہ، ایگزیکٹ ترجمہ ایسے مصدریہ کا کر ہی نہیں سکتے، یعنی جو کوئی پھرا، میں نے اس میں سے ہم صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے، بلکہ یہ کرنے والا پہلے بھی کرا، ابھی بھی کر رہا ہے، کبھی بھی کرے گا، اس سے جو بھی اعراض کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس من ہے، ماں ہے، ان ہے، یہ سارے فعل کو اس میں سے زمانے کو نکال دیتے ہیں، اور اس کا ثبوت، اس کا پہچان یہ ہے کہ لام کلمے پہ زبر آتا ہے، مصدریہ اسے کرتے، یا پھر زبر آئے گا۔ زبر دینے والے، ٹھیک ہے۔ چلیے ٹھیک پھر یہاں سے ٹھیک کیا ہے کر سر، رہے پھر فَإِنَّهُ پہ جاتے ہیں واپس۔ ہیں؟ انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، کیونکہ یہ جملوں کی قسمیں ہیں، جیسے انا کا جملہ ہے، کانا کا جملہ ہے، اسمیہ خبریہ اور اسمیہ فعلیہ جملہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جملے کی ایک قسم ہے انا سے ایک ناؤن، ایک اسم کی خبر دی جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ اسم ضمیر کی شکل میں آیا ہے ہو، جو کہ جا رہا ہے من پہ، اس انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ خبر دی جا رہی ہے، جو کہ ہے یحملو یوم القیامتی وزرا۔ تو یحملو فعل اور فاعل، ابھی ہم صرف صرف ہی کر رہے ہیں۔ یوم دن اسم ہے یوم، القیامتی جو ہے وہ بھی اسم ہے، اسم الف کیا بولتے ہیں باللام، معرفہ باللام، کیونکہ الف لام آ رہا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر اسپیسیفک یہ کوئی اسم ہے قیامتی۔ اور وزرا جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے، بوجھ۔ پھر اب اس کی اگر میں صرفی کروں
تو فا جو ہے وہ جواب شرط ہو گیا، جو من جو شرط تھا کہ جو بھی ایسا کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے شرط کے اب اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ انا سے ہم ہو کی خبر دے رہے کہ ہو من جو بھی تھا وہ یحملو، اس میں جو یحملو ہے وہ اٹھائے گا، تو یہاں پہ یا ایمٹی ہو جائے گا اور اس کی جگہ پھر من آ جائے گا کہ من ایک اسٹیپ مطلب چھوڑ، جو وہ اٹھائے گا۔ ایک اسٹیپ چھوڑ، مزارے ہے یہ ہم اعلیٰ اس کا word ایک اسٹیپ چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں۔ آپ نے انا کا ذکر کر دیا، ہو کے بارے میں مزہ کچھ کیا بتائیں گے، اور پھر باقی جو اس کے ہو کے انا کے بعد ہو کی کیا چیز ہے، وہ پورا کیا ہے ٹکڑا، وہ جو ہے وہ اسم ہے انا کا، بس اب اس کے بعد پھر کیا ہے، انا کہاں کا اسم ہے ہو، اور ہو اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ یحملو یوم القیامتی وزرا، پوری اس کی خبر ہے یہ۔ دیر یہ پہلے یہ اسٹیپ چھوڑ دیے تھے نا، چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے؟ سوری ہاں جی، یہاں پر چھوڑے آپ نے تھے پہلا فرسٹ اسٹیپ یہ یہ کیا پوری کہ اس کو براڈ اس میں کلاسیفائی کر لیا کہ یہ جملہ انا کا ہے اور اس کو خبر۔ اب وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ وہی جملہ آپ کوئی بھی ہو تو انا سے بھی کہہ سکتے ہیں، کانا سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کے اندر جو زور ہے، جو بات پہنچانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں تک، اس میں معنوں میں تھوڑا ڈفرنس ہوگا، سیم بات تو نہیں ہوگی، اسی لیے کہیں انا سے، کہیں کانا سے، کہیں مبتدا خبر سے ہے نا اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر پہلا اسٹیپ ہم نے دو براڈ کلاسیفیکیشن اسی کر لی کہ اس میں سے فا کو الگ کر لیا، انا سے ہو کی خبر دے رہے ہیں، اور ہو کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا بالکل صحیح طریقے سے، وہ من ہے۔ وہ من کون ہے؟ عارض من ہو ہے نا، من ہے اور یہ مصدریہ ہو گیا جی۔ عارض، جو بھی پھرے، جو بھی پھرے۔ اب جو صحیح اگر ترجمہ ہو سکتا ہے میرے سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی پھرے اس سے، اب اس میں کہیں ٹینس نہیں آ رہا ہے کہ جو پھر گیا بھی نہیں آ رہا ہے، جو پھر جائے گا بھی نہیں آ رہا ہے نا، آر آف یو فالوئنگ می، جو پھر جو بھی پھرے اس سے۔ اب اس میں تمام وقت نکل گیا تو وہ مصدر ہو گیا، تو من مصدریہ بھی ہو گیا، من شرطیہ بھی ہو گیا، من مبتدا بھی ہو گیا، من فاعل بھی ہو گیا ہے نا، من تو من موصولہ بھی، موصولہ من مصدریہ ہو گیا، مصدریہ سوری مصدریہ ہو گیا۔ چلیے اب نہیں یہ بات موصولہ نہیں ہے، اب مصدریہ ہے مصدر۔ نہیں کیا بول رہے، چلو اب اس کے بعد یہ براڈ اس کی کیٹیگری کر کچھ نہیں لیا۔ غلطی۔ اب دوسرا ٹکڑا خبر کی اب انالیسس۔ ہو کی جو خبر ہے، پوری خبر کو اب ہم جب کھولیں گے کہ یحملو، تو وہ فعل اور فاعل ہے، حملہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ اٹھایا، پورا جملہ اور یہ ثلاثی مجرد صحیح، ہاں دیکھو، ثلاثی مجرد صحیح ماضی مضارع معروف۔ تمہارا ہوں تم اسٹیپ چھوڑ جی دے، تم اسٹیپ چھوڑ دے۔ یس ایک تو آپ نے یہ پہلا اسٹیپ چھوڑ دیا تھا کہ یہ جملے کا مین کلاسیفیکیشن کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انا کا بتا دیا، یہ اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ آپ بتا دیا آپ نے۔ اب خبر کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ پورا جملہ کیا ہے، کون سا ہے، کس قسم کا جملہ ہے، تو یہاں اس کے سے لحاظ سے ہم اس کو اب اچھا فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہ یہاں سے، بولنا اب ضروری ہے یہ نا، جو بھی خبر ہے یہ فعلیہ خبر جملہ ہے۔ جملہ فعلیہ سے خبر دی جا رہی ہے کہ جو بھی اس سے اعراض کرے گا ہے نا، وہ کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا جواب شرط کیا ہے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہے جو فعل سے فعلیہ ہے یہ ایک اسٹیپ چھوڑ دیے تھے، جی، جملے کو پہلے نہیں چھوڑ دیے اب سیکھ رہے ہیں سر، واقعی بہت اچھا کر ایوری رہے ہیں۔ ٹائم وی لرن سم تھنگ سر، نہیں اور میں تم کو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں کر یس رہا ہوں، جو کر رہے ہیں تم بہترین کر رہے ہیں، اتنا بھی سیکھے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے نا، کہ کچھ تو سیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جسٹ آئی وانٹ ٹو پالش یو، جسٹ آئی وانٹ ٹو
آپ کو جو ہے جی سر برش اپ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیپس پورے فالو کریں گے. سر ہمیں سیکھنا ہے سر، کل کے دن پڑھانے والی بھی ہو تو سیکھنا ہے آج کے دن پڑھانے والی ہو، شاید کب پڑھانے اللہ والی، کا لیکن اس کے لیے اسٹیپس خود ذرا پہلے اچھی طرح جی سے. سر کچھ ہاں یس سر. سر یہ یہاں سے فیل جملہ اسٹارٹ ہو گیا، یہاں سے فیل ہے یحملو، جس میں فیل اور فائل ہے. ابھی جو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اس میں اس کا فائل تو یا ہے، لیکن ہم من کو لا کے یہاں پہ یا کو ایمٹی کر دیں گے کہ کیونکہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، من آردا، تو وہ اٹھائے گا. یہ ہو گیا مزارے، کیونکہ اس میں جو پریفکس لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ مزارے. اگر یہ حملہ سے شروع ہو رہا ہوتا تو پھر یہ ماضی ہوتا، لیکن جب ایک روٹ ورڈ سے پہلے کوئی پریفکس یا تا آنا لگا ہو تو وہ مزارے بن جاتا ہے. تو یہ مزارے فیوچر میں ایسے ہوگا کہ وہ اٹھائے گا. اور جو اٹھائے گا سر وہ تو آگے آ رہا ہے کہ وزرا، بوجھ، وہ اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے کہ ایک بار یحملو ہمیرا وزرا. اور کب اٹھائے گا؟ یوم ہمیرا، قیامت. جب میں ہمارا نام پکارا تو بولنا بند کر دو. ہمیرا بند. بولنا بند. اب اس کے بعد میں کچھ سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دو. یہ یا کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی آپ نے، وہ مضارع بھی ہے اور یا جو ہے فاعل کے طور پہ یا ملوا رہا ہے. اب اس کا یا ہے اور یہ ہمارے پاس اس ٹکڑے میں کہیں نہیں ہے، تو یہ پورا فاعل کیا ہے؟ اس کا یا ہے، وہ اٹھائے گا. یہ سارا آپ نے بہت اچھا فعل ہے فاعل ہے بول دیا، لیکن وہ فاعل ہے کیا؟ واٹ از ہو از دا یا ڈوئر، وہ ہو ول بی دا ڈوئر آف دس؟ وہ یا کیا ہے؟ اس کو کہاں سے ڈھونڈ کے یہاں لائیں؟ سنگولر پرسن، سنگولر میسکولائن جینڈر، یا وہ. سب ہو گیا، وہ ہو گیا، بول دیا نا، بالکل صحیح بول رہے ہیں، وہ ہے. لیکن ایکچولی ہے کون وہ؟ یا کون ہے یا؟ اس کو امٹی کرنا ہے. ہو، وہ تو میں نے کر دیا من سے. نہیں، من سے کیا کرا؟ اور ہو سے دونوں من بھی ہو سے کیا سکتے کیا؟ فائل کیا ہے؟ فائل یا کی جگہ من آ گیا تو وہ ایم ٹی ہو گیا یا، اور وہ من بن گیا اس کا فائل. ایک تمہاری اور ایک جڑواں بہن ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ شازیہ. ٹھیک ہے. یا سر کا ہوا، ایک سیکنڈ، سر آپ یا ہوا کا کہہ فائل رہے کیا ہیں ہے؟ سر؟ جی سر، ہوا شازیہ ہے من نا؟ آرادہ ہوا، ہو. جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو میری سر؟ بہت اچھی آ رہی آواز، واہ واہ واہ، کیا ہیلو اچھی آواز ہے سر، آپ آپ کی، ماشاء اللہ. اچھے سر. ہوں، تھرڈ پرسن سنگولر تو ہوا من اچھا، آرادہ، اچھی بات ہے، کیونکہ ہو بھی ہے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اور کون ہے بھی سر یہاں پر؟ ٹھیک ہے. سر ایکچولی ہمیں آپ کا سوال شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے سمپل اور کیا سوال ہو پورا سکتا؟ سلاٹ آئے گا من آرادہ ان ہو، یہ فاطمہ آرادہ ہی آئے گا نا، من جگ آرادہ جگ ان جیو، ہو. جی سر. جگ جگ جیو، دیر یو آر. یہ پورا سلاٹ جو ہے جس میں ٹائم نہیں ہے، یہ پورا فائل کا کام کر رہا ہے. یہ شرطیہ وغیرہ سب بن گیا تھا، جتنی باتیں ہم کر کے آئے وہ سب صحیح ہے. جو یحملو کا فائل ہے، من آرزان ہو، من آرزان ہو، جو بھی اس سے اعتراض کرے گا وہ ہے یحملو، وہی اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ بیک ٹو ہمارا فاطمہ، یو آر تھنکنگ از گڈ. ایک خالی من بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک پورا سلاٹ ہے. جو بھی اس ذکر سے، قرآن سے اعتراض کرے گا، اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑ لے گا. یحملو وزرا یوم القیامتی.
اس کا بھگتنا خود اور من بھگتے آرزہ گا. تو میں نے بھی کہا تھا، ہیں تم من آرزہ تو میں نے بھی کہا تھا کہ من آرزہ پورا جو سلاٹ نہیں بولے تھے. من آرزہ تو بالکل کہا تھا، 100% میں سنا ہوں اور گواہی بھی دوں گا، لیکن انہو تک پورا سلاٹ نہیں بولے تھے. صحیح ہوں میں؟ ٹھیک ہے سر، اٹس گڈ لرننگ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، صحیح، گڈ لرننگ، گڈ. شاباش. ٹھیک، یہ پورا نو سلاٹ اس کا، ہارڈ فیلنگس، وی آر لرننگ. بہت اچھی. میں وہی چاہتا ہوں، میں تم کو نروس نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تھوڑے سے جتنے پاسبلٹیز ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ صحیح، اگر اس کا ہم فائل ڈھونڈیں گے یا پھر اس کو، اس کا جس سے تعلق ہے وہ تو وہ ہو گیا، وہ کون ہے اگر ہم ڈھونڈیں گے تو خالی من بھی نہیں ہوگا، آرزہ بھی نہیں ہوگا، یہ پورا سلاٹ ہوگا. جیسا ابھی فاطمہ نے کہا کہ یہ جو بھی یہ کام کرے گا وہی اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا. ویری گڈ، کمان. اس کے بعد کا ٹکڑا پھر کیا ہے، اس کو ہم کس سے ملائیں گے؟ یہاں ملوں. عاملو کو وزرا سے اٹھائیں گے کہ وہ کیا اٹھائے گا، وہ بوجھ اٹھائے گا. تو وزرا جو ہے وہ جا کے مفعول بھی بن گیا یحملو کا، وہ اٹھائے گا، یعنی من آردا انہو، ہم الا کہیں گے، یعنی یحملو وہ اٹھائے گا، وزرا یعنی بوجھ. اور کب اٹھائے گا؟ یوم القیامتی. تو یوم القیامتی مل کے دونوں مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، دونوں ہی اسم ہیں اور ان کا آپس میں تعلق، کیونکہ دو اسم مل کے ایک ہی چیز بن رہی ہے تو وہ ہو جاتا ہے مرکب اضافی، یعنی مضاف مضاف الیہ. کہ قیامت کے دن، تو یہ ایک دن کا، ایک ٹائم کا ذکر ہے، تو یہ مل کے اس کا مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ظرف زمان بھی کہہ سکتے ہیں. گڈ، ٹھیک ہے. مفعول اور اچھا، ظرف ویری گڈ. زمان. اب یہ یا جی، ملا کا آپ نے، اب یہ وزرا کیا ہے؟ واٹ از وزرا؟ گناہوں کا بوجھ، عذاب کا بوجھ، عذاب جو اس کو ملے گا. اب اس میں دیکھیں کتنے، وزرا تو بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھگتنا جو پڑے گا، بھگتنا ایک لفظ ہے معلوم، کسی چیز جو جیسا یس کرو گے سر، ویسا بھگتو گے. کہاوت، کانسیکوینسز. یس سر. ہاں، جو کہاوت ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. تو وزرا جو ہے، اگر یہ دنیا میں اس پہ ایمان لا لیا، پھر اس کے ساتھ جیسا بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن پہ ایمان لایا، جیسا حکم ہے ویسا کام کیا، اس کا انعام وغیرہ وہ الگ ہے، وہ الگ بات ہے. خدا بے شمار جگہ پہ ہے. اب یہاں پر صرف جو بھی اس سے اعتراض کرے گا، اور کتنا پیارا انداز ہے دیکھیے تبلیغ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کا، کہ ایک پورا سورہ دوسرے سورہ کے 99 آیتیں یا 98 آیتیں کا ہونے کے بعد اس کا کنکلوژن آ رہا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کھول کھول کے اپنے بندوں کو بتا دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم یہ ذکر آپ پہ نازل کیے ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لائے، ایک وہ جو اس سے انکار کیے. بہت سے تھے اس زمانے میں بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھی رہیں گے جو قرآن سے انکار کریں. کب تک رہیں گے، کون رہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک ٹکڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد کئی طریقے سے ہم انالیسس اس کی کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. من اعرض عنہ فإنہ، یہ ہو سے بھی کریں ہم، پھر یہ جملے اسم فعل یا خبریہ سے بھی کیے، یا کا صحیح فائل کون ہے وہ معلوم کریے. پھر یوم القیامتی، بہترین تم نے اس کا کیا یوم، ہے نا. اب کیا کہا آپ نے، یہ ایک اسم ہے، یہ ایک دونوں اسم ہے، دونوں مل کے اسم مل مضاف کے مضاف الیہ ہو ایک گئے، ہی. اور جی، دونوں ایک مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مقام کیا بن گیا، یا ملو کے ساتھ اس کا رشتہ کیا بن گیا؟ مفعول فی ہی بن گیا اس بس کا، کہ وہ کیونکہ اس میں وقت آ رہا ہے تو. جی، یا تو اسے ظرف مکان بھی کہیں گے، لیکن بالکل کلیئر مفعول فی ہی بن گیا کہ وہ بھگتے گا
اس دن، وہ خاص دن جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوم الآخر، یوم القیامہ، یوم الدین کہتے ہیں، قرآن میں اس کے کئی نام ہیں اس دن کے، بس اس دن اس کو وہ بھگتے گا، جو بھی کرے گا اس کا بھگتا اس کے ساتھ ہے. سب کا جس کا بھی کام ہے، انبیاء کا کام صرف بات پہنچا دینا پوری ہے. خبر اللہ تعالیٰ نے جی انا کے ساتھ اس ہو کی خبر جو من آردہ انہو کی پوری خبر یہ دی ہے کہ قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا اپنے گناہ کا، وہ بھگتے گا اس دن اپنے اعمال. گڈ جی گڈ. اب کیسے، اب یہی چیز میں کل سے کوشش بھی کر رہا ہوں، اسٹریس بھی کر رہا ہوں کہ ترجمے سے وہ بات ہم کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی جو اس طرح سے ہم اس کے ایک ایک کلمے پہ غور کر کے، اور اس سے جو تعلقات ایک کلمے کے دوسرے طریقے سے ہیں، اور اللہ کا کیا میسیج ہے نا. یہ ترجمے سے یہ میسیج سمجھ میں تھوڑی آئے گا. یہاں لکھ دیا میں whoever turns away from it, this Quran that is does not believe in it nor acts on it. یہ سب بریکٹ میں ہے، ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے، اس کو بریکٹ میں رکھا گیا. پھر یہاں ویریلی استعمال کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس. they will bear a heavy burden، یعنی اس دن جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ ہو یا بھگتا ہوا ہو نہیں اس کو بلیو کرنے کا on the day of resurrection. اب اس میں کون سی چیز کس سے مل رہی ہے، کوئی ایک جنرل آئیڈیا تو آ جاتا ہے آیت کا، لیکن جو ٹرو میسیج ہے، جو ڈراوا ہے اس میں، وہ انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہی میں کل سے تھوڑا سا پریشان تھا کہ ہر اور سر طرح یہ ہم سب کے ہی لیے ہے سر یہ میسج ہم سب کے ہی لیے، کیونکہ جو بالکل ذکرن ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی جو بھی چیز سے ہم اعراض کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، سب کے لیے وارننگ ہے. بینگ مسلم ہم تو اعراض نہیں کرتے، لیکن زبان سے تو نہیں کرتے، لیکن عمل سے بہت سی چیزوں میں جانتے بوجھتے لوگ اس کے خلاف بھی کرتے ہیں نا. خیر وہ اللہ کے معاملے میں تو کوئی نہیں بول سکتا، وہ جسے چاہیں ان کی نیت کے لحاظ سے معاف کر دیں، لیکن اس سے بھی بچنا ہر ایک کو ضروری ہے. ٹھیک ہے. Now is this ayat clear, very very clear or clear or ambiguous؟ آج بہت سے لوگ نہیں ہیں، انہیں ممتاز نہیں ہے، انہیں کیا نام اس کا، سغرا بیگم بھی نہیں آئی، سغرا ممتاز بیگم تو بیگم اس بھی دن نہیں ڈر آئی، گئی. اقبال بیگم بھی نہیں آئی، کوئی بھی نہیں. نہیں، اقبال بیگم تو بہت دن بعد چھوڑ دے کے انہیں وہ ہے نا، اس کو معلوم ہوگا عائشہ ممتاز بھی نہیں ہے، اور انہیں نجیبہ بھی نہیں ہے. تعزیت کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سر، وہ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے پاس، اتنی صبح. امی اور خالہ بیگم کے پاس. اچھا اچھا اچھا. چل اب اس میں نہیں، کوئی، یہاں رات کے 10 بج رہے. اچھا یہ شام کی کلاس ہے نا آپ کے پاس؟ اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے ویری گڈ. اب shall we go to move to ayat number 101? Is it clear? Any other question on it? Discussion? اس سے کوئی are you feeling that it is good or very necessary for us to do? How do you feel? سورۃ طٰہٰ جب انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے نہیں بھولے گا، بالکل بھی جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں سورۃ طٰہٰ نہیں بھولے گا انشاءاللہ. ارے خالی طاہا بول رہا ہوں، پھر مریم کیا کرا میں؟ مریم تو بھول جائیں گے. میں ہے لیکن جس طرح آپ اس کو جل انشاءاللہ سر، یہ سورۃ کہف بھی سر جو اور کھول رہے ہیں نا ایک ایک چیز کو سر، وہ زیادہ مطلب ہے کہ ظاہر آف کورس انشاءاللہ بس یہی کوشش یاد ہے رہے کہ گا. اس کی بنیاد پڑ جائے، اور اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں پورا قرآن آپ کو پڑھاؤں گا، آپ اپنی مصروفیتوں سے کیا بہرحال رہیں گے، لیکن کم از کم ایک چیز کی بنیاد پڑ جائے. ویسی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں چونکہ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہوں، تو اس میں تحت الشعور میں یہ چیزیں انسان کے کچھ بیٹھ جاتی ہے، وقتی طور پہ اس کا فائدہ نہیں معلوم ہوتا.
یعنی ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ انسان کا جو ذہن اللہ سبحانہ وتعالی بنایا ہے وہ کچھ ایسی ہے. لیکن جب ہم اپنے پورے موڈ سے پوری دلچسپی سے قرآن کی طرف واپس آتے ہیں تو یہ تحت الشعور سے یہ ساری چیزیں نکل کے باہر آتی ہیں اور آ کے ہماری ہیلپ کرتی ہیں. اس وقت نہ سید صاحب کی ضرورت ہے، نہ ہمارا کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیٹ از دا ٹائم وین یو یور سیلف پک اپ آل دا تھنگس فرام یور مائنڈ دیٹ آر ہڈن. فوری طور پہ اس کا عمل، اس کا اثر کچھ فور نہیں ہوتا. بعض جگہ فوری بھی ہوتا ہے، بعض جگہ اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ اٹ ول ناٹ گو ویسٹ. یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے. دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی ایسے وقت پہ نکل کے آتی ہے جب ہم کو اس کا ری ایکشن دینا پڑتا ہے. اپنی زندگیوں پہ بھی غور کر کے دیکھیے. اٹس دی کامن سائیکالوجی آف ہیومن مائنڈ دیٹ دوز تھنگس کم آؤٹ. کسی سے عداوت ہے، کسی سے خلوص ہے، کسی کی کوئی بات اچھی یاد آ جاتی ہے، کسی کی ہمارے ساتھ برائی یاد آ جاتی ہے، کسی کا وقت پہ ساتھ نہیں دینا یاد آ جاتا ہے. وہ تحت الشعور میں محفوظ رہتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایسا کیا اور ہم اب ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے، یا جب وہ ہم پڑھے تھے تو آج کام آئے گا. سو نتھنگ ول گو ویسٹ انشاءاللہ. ساجدہ آر یو فالوئنگ؟ ساجدہ الحمدللہ بہت. میں وہی سر، میں اور دانش جی سر السلام علیکم. سر میں اور دانش ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ جو مطلب تھوڑا بہت پہلے پڑھا ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ کام کر کے اس کی پریکٹیکل جب ہم نے مطلب اس کو اپلائی کیا ہے تو الحمدللہ the things are getting more clear اور مطلب مزہ بھی آ رہا ہے الحمدللہ. مطلب this has become the habit کہ اب ہم اس آیت کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے. مطلب اس کے کانٹیکس میں کدھر ریفر ہو رہا ہے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ تھوڑی ہیبٹ بھی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے سر. ٹھیک ہے، اٹس ٹیکنگ ٹائم، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ٹائم لگے، لیکن اس کی ایک چیز کی عادت ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے ابھی فوری طور پہ اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. اثر بھی ممکن ہے. دوا بھی جب ہم کوئی شروع کرتے ہیں تو ایک گولی کھاتے ہی اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ اینٹی بایوٹک بھی کم از کم 1 ہفتہ 7 دن 10 دن کھانا پڑتا ہے، تب جا کے اس کا اثر ہوتا ہے. تو ویسی یہ چیزیں بھی ہیں جس کا فوری اثر نہیں ہوتا، لیکن یقین رکھیے کہ ہر انسان کے تحت الشعور میں محفوظ رہتی ہیں. اور جب خود سے کوئی کام ہے نا، جب تک سپورٹ ہوتی ہے، میں ہوں، میری سپورٹ ہے، میرے سامنے ابھی آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود جھیلنا پڑتا ہے. پاری دنیا ہمارے سامنے ایک مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی، ہے نا. جب تک پیرنٹس سامنے ہوتے ہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ایوری تھنگ دے ول لک آفٹر، ہے نا. ان کے جانے کے بعد پھر ہر چیز کا برڈن انسان کے اوپر پڑتا ہے. تو جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ تحت الشعور میں جتنی باتیں تھیں جو پیرنٹس سے سیکھی تھی دیٹ کم آؤٹ فار آور چلڈرن. انسان کی سائیکالوجی ہے. سر اب یہ قرآن جی جو آیتیں وغیرہ یا اس طرح کوئی ہے قرآن کا، تو وہ ٹرسٹ می کہ ہم اسی طرح سے اس کو پہلے مطلب بریک ڈاؤن کرتے ہیں سلیشز میں، اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں لائک ٹو انڈرسٹینڈ اٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن. اور الحمدللہ مطلب کافی حد تک وہ سمجھ آ بھی جاتا ہے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں سم ٹائم جن کا مطلب ہاں، وہ تو ہر ایک کے لیے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. کافی حد تک سمجھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں. وہاں پر ریفر کرنا پڑتا ہے، ڈکشنری ریفر کرنا پڑتا ہے، کوئی دوسری کتاب ہے، وہ آتے آتے اس کے اوپر بھی کمانڈ آ جاتا ہے انشاءاللہ. چلیے لیٹس موو ٹو 101. کل میں قرآن پڑھ رہی تھی 20 سیکنڈ سے پارا. سر ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. 22واں سپارے میں ایک ورڈ تھا جس کا آخری لیٹر کا اعراب جو ہے وہ نہیں تھا، وہ مطلب انہوں نے لکھنا بھول گئے.
تو میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ کے حکم سے جو آپ نے ہمیں تعلیم دی، تو میں نے کہا ان سے وہ شروع ہو رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی اٹس اے مصدریہ، کیونکہ اس کا معنی بھی یہی بن رہا تھا کہ کیا ہم کریں ایسے، تو وہ زبر لگایا، تو پھر آگے جا کے وا کے ساتھ پھر ایک اور نج آلہ آ رہا تھا کہ اور ہم بنائیں، تو وہ یہ چیز اب الحمدللہ سر بہت خوشی ہوئی کر کے پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی بولا تو نا، جب یہ خود پہ آ سیکھنے کے سے پڑتی ہے الحمدللہ تو اس وقت جو ہے وہ تحت الشعور میں جتنی باتیں تھی وہ اس وقت خود نکل کے آتی ہیں، خود آ جاتی ہے. چلیے یہ تمام آیتیں ہیں، پورا سلسلہ 135، بیچ بیچ میں کچھ ایک آدھ چھوٹا سا آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آ جائے گا، لیکن ساروں میں لنک ہے، ساروں میں ربط ہے نا. اب یہ بالکل اسی سے منسلک ہے، صرف آیت کا نمبر ہے، ورنہ کلام برابر جا رہا ہے. تو اب ہم یہاں ایک دوسرا ریڈر سلیکٹ کرتے ہیں، شاید راشدہ خاور کو لے لیں. اور کون رہ گیا؟ فاطمہ تو بہت بول رہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. ہو گیا نا؟ وعلیکم السلام. اعوذ آج باللہ باقی من کے کلاس ایسی چلا لیں گے. اعوذ باللہ من ہوں. پڑھنے لگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا. خالدین فیہ تک پہلا سلیش لگا لیں گے. جی وساہم لہم یوم القیامت حملا تک دوسرا ہو جائے گا. ہوں. چلیے بہت اچھا ہے، سبھی لوگ آ رہے ہیں اس پہ. وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. ہاں ٹھیک ہے، جی بہت اچھا ہے. چلیے. خالدینہ جو ہے مطلب اسمیہ جملہ شروع ہو اسم ہے، فی حرف ہے اور ہی جو ہے ضمیر ہے. تو خالدینہ اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فی ہی اس کی مطلب وساء لہم ہم یوم شاید اس کا القیامت حملہ ترجمہ اس کی پہلے ہماری کر خبر لیتے ہیں ہو نا. جائے گی. راشدہ، ٹھیک ہے. 3-4 خالدینہ اسٹیجز ہمیں ہمارے جی سر سوری مقرر ہیں کہ پہلے پوری آیت کا ایک ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی صرف کر لیتے ہیں، پھر اس کی نحو کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیپس اگر ہم جی فالو سر کریں. سوری وہ تھوڑا نہیں کوئی بات، ساری تو آپ کا تکیہ کلام ہے مجھے. صحیح سر. چلیے پہلے ہمیشہ ترجمہ کر رہنے لیتے. والے ہیں. خالدینہ فی ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں، وساء بہت برا ہے اور بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی دن قیامت کا، حملہ بوجھ اٹھانا. اچھا اب یہاں پر دیکھیے یہ جو خالدینہ ایک سیکنڈ اسم ہوگی. ایک سیکنڈ. جی اب یہاں پر دیکھیے یہ آیت صحیح شروع سر. کیسے ہو رہی ہے، جس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی اسم نہیں ہے، بلکہ جی بیچ سے شروع ہو رہی ہے، خالدین فی نا، خالدین فی. تو اب اس کو ہم جی لنک کریں گے کس سے؟ جی آیت نمبر 100 سے، یہ جس میں ایک من سر میں ارض بتاؤں. عنہ جو ہاں ہے. من اعرض عنہ وہی چل رہا ہے، وہی فاعل ہے، وہی شرط ہے ان لوگوں کے لیے جو اعتراض کریں گے. سو دیٹ ول بی the first part of this ayah also. It's a link with the verse number 100 اس سے ہے، اور اسی سے اس کا تعلق ہے، اگرچہ کہ بیچ میں آیت کا نمبر بدل گیا، انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے. بہت اچھا. اس کا جو آپ نے سبجیکٹ نکالا من اعرض منہ، اس کے بعد کی جو اس کی خبر ہے وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ایڈ سم تھنگ پلس. اس میں باتیں پلس ہو رہی ہیں. کیا وہ جب اس کا بوجھ اٹھائیں گے خود بھگتیں گے؟ یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر نمبر 2 ہے، انا کی خبر نمبر 2 بنے گی نا، کہ ہاں وہ اس ایک سے تو ان قیامت میں بوجھ کنٹینیویشن. اٹھائے گا، پھر نمبر 2 خالدین. ہاں اور ٹھیک یہ ہے. حال ہوگا من اراد عنہ کا، من اراد ابھی کہاں حال ہوگا وہ
حال کہاں ہے؟ حال کہاں ہمیشہ گیا؟ رہیں گے اس میں، تو خالدینہ حال ہوگا، من آ رہا تھا جی سر۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو یہ صرف صرف کر رہی ہے، نحو میں نہیں ہے نا۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ، اپنے تجسس کو کنٹرول کرو ایک سیکنڈ کے لیے۔ چلیے، خالدینہ اس نے کہا کہ اسم ہے، وہ رہنے والے، یہ بالکل صحیح ہے۔ خالدون، فی ہاں، خالدہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، پھر صرف میں فی کیا ہے؟ خلادہ روٹ ورڈ، ہاں خلادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سر یہ اسمیہ میں پھنس جاتی ہوں، سوری سر، میں نے آپ کی کلاس نہیں اٹینڈ کی تھی۔ نہیں نہیں، کوئی یہ پھنسنے کی بات ہی نہیں ہے، مصدر سمپل ہوگا، سی بات ہے۔ یہ پھر اسم ہے کام تو ہو رہا ہے، نحو اس کروں میں، اب مطلب آپ چاہ رہے ہیں اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے نا سر؟ نہیں تو ابھی تم صرف کر رہے ہو، صرف کر رہے ہو تو ابھی اسمیہ فعلیہ جملے جی کی بات نحو میں جی کرو۔ اگر آپ صرف کر رہے ہیں تو یہ خالدین اسم ہے، کس قسم کا اسم ہے؟ یہ اسم ہے، اور یہ جمع یہ ہے، واحد ہے، اور یہ مطلب اگر جمع ہے، نکلا ہے تو جمع ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ جمع ہے۔ جتنی باتیں آپ بول سکتے ہیں وہ بول دیجئے، اگر کچھ چھٹ گئی تو آپ کا کوئی ساتھی اس میں مدد کرے گا۔ میں تو ایک پیمانہ آپ کے صحیح ہے، ساتھ مقرر کرنا چاہتا ہوں کہ اباؤٹ خالدینہ ہاؤ مچ انفارمیشن ڈو یو ہیو اباؤٹ دس کلمہ؟ I want to know that what are خالد your، ہاں اب یہ کیا کیا ہے اس میں؟ میں پوچھا تو بولنا نہیں ہے، خود یہ کتنا اسم جانتے ہے، ہیں یہ ٹھیک ہے، کون سا اسم ہے، ڈرائیوڈ ہے یا پھر جو ہے علم ہے، یا پھر کیا ہے وہ معرفہ ہے، نکیرہ ہے؟ آپ کیا کیا بولنا چاہتے ہیں، آپ کیا کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں۔ جو آپ نہیں جانتے آپ کا کوئی دوسرا ساتھی مدد کرے گا اس اسم کے بارے میں۔ بات بالکل سمپل چیزیں، اس میں بہت اس کا زیادہ روٹ بحث۔ ہاں، خالدینہ کیا ہے، کیا کیا آپ جانتے ہیں، بول دیجئے۔ ورڈ خالدہ ہے، اور یہ مطلب جمع ہے خالدینہ۔ تو اس کا واحد تثنیہ، تھوڑی اس کی بھی پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ خلدہ، خلدینہ، خلدونہ، خلدہ، خلدینہ، خلدونہ سر، نہیں، یہ مجھے اتنا اچھا نہیں آتا سر، میں اچھا صحیح بتاؤں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور کوئی نہ کوئی تو بول ہی دے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ 8-10 آدمی ہیں۔ اس کا مفرد، تثنیہ اور جمع مجھے بتائیں گے؟ تزین تو وہاں سے بات کر سکتے اسکول میں سے، اور از اٹ ڈیفیکلٹ؟ اسکول میں ہے، کلاس میں نہیں ہوگا اس سے۔ اچھا، چلو آپ کے رشتہ دار سے پوچھ رحمۃ اللہ لیتے وبرکاتہ۔ ہیں۔ اچھا، کین یو گیو کر سکتی ہوں میں ہاں بولو فری بولو، پیریڈ؟ کمان مفرد، تثنیہ، خلدہ سے جمع، بولوں گردان، مفرد، تثنیہ، جمع۔ خلدہ گردان نہیں پوچھ رہا ہوں، مفرد بول تو، سنگولر، سنگولر، ڈویل، پلورل۔ خالد، خلدہ، خلدہ، خلدو، نہیں، میں اس کی اور میں گردان فیمینائن نہیں میں پوچھا تھا، تزین گردان نہیں پوچھا، صرف اس ہاں اسم کا۔ سر خالد، خالدینہ، خلدونہ ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، فاطمہ، نہیں، فاطمہ، واحد جی سر، جی سر، سر واحد خالدہ، جمع تثنیہ خالدانی، اور جمع خالدینہ یا خالدونہ۔ خالدون، خالد، خالد رہنے والا، جی خالد، جی، خالد، خالدانی، خالدانی ہوں، دو کے لیے خالدون جی، اور یا جمع کے لیے خالدین۔ خالدینہ یا خالدونہ۔ ویری گڈ، چلیے یہاں تک۔ اس کا اور کچھ بولنا ہے اس میں؟ کچھ اور جانتے ہیں آپ خالد کے بارے میں؟ کون سا اسم ہے وہ؟ خالد رہنے والا، تو سر یہ کام ہو رہا ہے تو مصدر ہو جائے گا؟
نہیں جامد ہے سر، میں نے اسمیہ آپ کے یہ اٹینڈ نہیں کی تھی کلاس، تو مجھے نہیں صحیح اس کا پتا۔ اس میں فاعل ہے، ڈرائیو ہاں ڈرائیوڈ ہے، اس میں فاعل ہے رہنے والا، مقلدون بھی ہوتا ہے، جی ویسے خالدون اس میں فاعل ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کبھی بھی کہ آپ ایک اس لفظ میں کے بارے میں میں پوچھتا گیا بولتے گئے تو سب آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے یہ ہے کہ اس میں مجھے مزہ نہیں آئے گا، مجھے تھوڑا سا ریسٹ چاہیے، ہے نا، صحیح سر، تھکا ہوا آدمی ہوں، بہت دنوں یہ سے میں پڑھتے سیکھوں گی پڑھا، سر، مجھے نہیں آتا۔ انشاءاللہ۔ چلیے اب آگے آپ جتنے بھی لوگ سوری ہیں، آپ کو دیکھو پہلے یہ تمہارے ساری سے بہت پریشان ہوں میں، ویری الرجک ٹو سوری۔ مجھے سوری نہیں سننا ہے، اس میں ساری کی کیا بات ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، اس میں غلطیاں، میرا کام آپ کو اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے میرے سے تو میں، چلیے اور کوئی اس میں مزید کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے خالدین کے بارے میں؟ گڑیا، حمیرہ؟ من ارزا انہو خالدین مطلب کریں گے تو یہ اس کا حال ہو جائے گا کہ کس ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یوم القیامت ہی۔ ویسے تو نکیرہ ہوگا خالد، لیکن یہ کہ جب ہم من آرادہ عنہ سے ملائیں گے تو وہ پھر وہ جا کے پھر معرفہ بن سکتا ہے، لیکن ویسے تو خالد تو اٹ سیلف تو نکیرہ ہوگا، خالدین۔ اچھا چلیے، اب اس کے بعد کی صرف فیس ہے، چلو فا حرف ہو گیا، ہی ہاں ضمیر، فا حرف ہو گیا، ہی ضمیر ہو گئی، ہی کی ضمیر جو ہے وہ جاری ہے وزرا کی طرف، گڈ، یوم القیامتی وزرا۔ ذرا گڈ، چلیے تو اب اس کی جی اب میں اس کی منحو کروں تو خالدینہ مطلب اسمیہ جملہ ہو گیا، فی ہی جو اس کی خبر ہو جائے گی، فی ہی یوم القیامتی وزرا، اگر میں اس سے ملاؤں تو سر صحیح ہے؟ نہیں کچھ نہیں بول سکتا میں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہیں بول سکتا ابھی، میں ابھی بولا کہ ڈونٹ ٹیک دس سینٹینس، دس آیا ایز این انڈیپینڈنٹ آیا where you should decide that whether this is a جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، بلکہ یہ ایک لنک ہے، ایک ٹکڑا ہے which is attached to 100 verse number 100، تو اس کا اپنا یہاں سے کوئی مقام نہیں ہے، ہم اس کو اب یہ خالدین کیوں آیا اور یہ خالدین سے کیوں شروع ہوا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، کیپنگ ان ویو دا ورس نمبر 100، ورس نمبر 100 سے اس کا کنیکشن ہے، اور بیچ ادھر شروع ہو رہی ہے۔ من جی من آرزا انہو سے اس کا کنیکشن ہے کہ وہ اس میں جو بھی مطلب منہ مطلب پھیرے گا اپنا قرآن سے اپنے آپ کو، تو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یوم القیامت یحملو یوم القیامت وزرا۔ میں تو یہی سمجھ سکی ہوں سر۔ ٹھیک ہے، وہاں جتنا سمجھے بہت ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ حمیرہ، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ اباؤٹ خالدین فیہ؟ ابھی آپ نے کہا تھا، دیٹ واز یہ ویری گڈ۔ پچھلی آیت سے جو کنیکٹ ہو رہا ہے، انا کا جو اسم تھا ہو، جو کہ تھا من آردہ انہو، اس کے بارے میں ایک خبر تو وہ دی گئی تھی کہ یحملو یوم القیامتی وزرا، دوسری اس کی خبر نمبر 2 یہ ہے کہ خالدینہ فیہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ تو پہلے تو وہاں پہ ہو ایک سنگولر کے لیے آیا تھا، لیکن اب جو بھی ایسا کرے گا وہ سب اس میں رہنے والے ہیں، تو یہ نمبر 2 ہو گیا خبر۔ تو یہ خبر کو بس خالدینہ فی ہی کہیں گے، اس کا کوئی اور وہ طریقہ نہیں ہے۔ دیر یو آر، اب یہاں سے اس کو جملہ اسمیہ فعلیہ نہیں بولیں گے، بلکہ اس کو خبر نمبر 2 اس کا
کس کے؟ دو بولتے ہیں جو پہلا مبتدا تھا یا پھر جس کو شرطیہ تھا، من عارض انا کا جو اسم تھا، اس انا کے کا اسم تھا ہو، وہ ہو کے بارے میں خبر نمبر 2 دی جا رہی ہے کہ خالدینہ فی ہی. بس وہ لوگ جو ہے جس عذاب میں مبتلا ہوں کر گے سکتے ہیں من ارادہ انہو، سر من ارادہ انہو مبتدا خالدینہ فی خبر ہو سکتی ہے؟ وہی بول رہے ہیں نا انہیں، انا کے نہیں بلکہ یہ پوری خبر ہے، جی چاہے تو اس کی خبر لے لیجئے چاہے اس کی لے لیجئے، اسی عذاب میں رہیں گے. ٹھیک ہے سر. اگر من ارادہ انہو سے وہ بات پوری نہیں نکلتی ہے تو پہلی جو خبر ہے اس خبر سے متعلق دوسری خبر ہے. پہلے تو کس میں رہیں گے، ایک سوال پیدا ہوگا نا کہ وہ بھی جو بھی اعتراض کرے گا اس میں رہے گا، وہ تو اس میں رہنے اس کی وضاحت پہلی آیت میں ہو گئی 100 میں، اور وہ تھی کہ کیا تھی، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، ہے نا، یہ پوری اس کی پہلی بات تھی کہ اس کا وہ اپنا بھگتا ہوا خود بھگتیں گے، اور وہ پھر ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے بلکہ فار ایور اینڈ ایور، فار ایور اینڈ ایور، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور اگر ایمان رہا تو کسی نہ کسی وقت نکال لیں. اب جیسے یہاں پر ترجمہ ہے دے ول ابائڈ، اب ہم کو غور یہ دے پہ کرنا ہے. یہاں پر میں نے دے لکھا، اب یہ دے لکھا تو اب یہ دے کون ہے؟ یہ خالدین کا جو اس میں رہنے والے ہیں، تو وہ دے کون ہیں؟ وہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو من اعرض عنہ، من ارادہ. ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں. اب جی ان سے خالدین فی بولو تو جی کس میں رہیں گے، یہ بات کلیئر نہیں ہوتی جب تک کہ پہلی خبر نہیں آئی جو ایک الگ جملے سے آئی تھی کہ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. ہم اب اسی سے مل کے اور اسی حالت میں وزرا بھگتنے کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آر یو فالوئنگ؟ از اٹ کلیئر؟ جی جی سر. ہاں چلیے، اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. واو عطف ہو گیا، سا فعل ہو گیا، اور لہم لا جو ہو گیا حرف ہو گیا، ہم ضمیر ہو گئی، یوم اسم ہو گیا، القیامتی بھی اسم ہو گیا، ہم لا بھی اسم ہے. گڈ 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 گڈ. چلیے اس کے نو کرنا ہے ہم کو جلدی. واو جو ہے واو عطف ہو رہا ہے یحملو کی پر. فیل اب ہو یہ گیا، اس کا روٹ ورڈ ہے. اتنا کلیئر نہیں ہے تو ہم جی اس سر. کو صرف کنیکشن بھی لے سکتے، کنجکشن ہے نا. یہ ساری باتیں یہ ہونے کے بعد ایک کنجکشن کے بعد ایک اور پوری بات کہی جا رہی ہے، وہ یہاں پر ہے. یہ کنجکشن کے بعد کہ ان کی حالت کیا ہوگی، کب تک ہوگی، یہ سب بتا دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ بھگتیں گے، کب تک بھگتیں گے، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اس کو ہم صرف کنیکشن کے طور پہ لے لیں گے. عطف اگر رہتا تو کلیئر نہیں ہے. عطف بھی اگر کہیں کوئی بولتا ہے تو اس کے بھی کوئی سینس بنتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ پورے جملے پہ عطف ہوگا، ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر واو کو کنجکشن لے لیتے ہیں تو یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے. شروع ہو رہی، ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے سا وا حمزہ، ساوا. سا کے معنی کیا ہے؟ صحیح ہے سر. یہ محموز جو یہ برا، ایول مطلب کے معنی میں آ رہا ہے، برا ہے. یہ اسم نہیں ہے برا، اسم. بولتے جاؤ جس کو بولنا ہے، میں تو بالکل سننے کے لیے تیار ہوں. ساجدہ، دانش، ہاں تو itself root ایک کے بعد ایک جس کو بولنا ہے بولیے. آئی ایم ریڈی ٹو ہیئر ایوری ون. اور اسی لیے میں میتھڈ بھی چینج کیا. جی سر.
جس جس کو بولنا ہے ایک کے بعد ایک دیکھو، دوسرا اگر بات کر رہا ہے تو رک جاؤ، اور جب اس کی بات ختم ہو تو پھر اپنے آپ کو انمیوٹ کرو اور بولو۔ جی سر، سا تو سے ہے بیسیکلی، یعنی کہ برا، اور لہم سر برائی کی سینس میں آتا ہے، برے کے سینس میں، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ صفت ہے، صفت حملہ کی صفت ہے سا برا۔ تو اسم تو نہیں بنے گا، رائٹ حمیرہ؟ صفت اسم ہی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں، یہ ایک روٹ ورڈ بھی ہے تو میں کنفیوز ہوں، اب سر کا انتظار ہے کہ وہ بولیں گے، لیکن یہ حملہ کی صفت لگ رہی مجھے، لیکن آپ مجھے نہیں پتا۔ فاطمہ بھی ہے، ان کی سوچ ذرا بڑی ہے، سب سے تھوڑا جلد باز، بڑی اچھی سر بات۔ مجھے بھی نہیں سر، وہ سر مجھے اسم ہی لگ رہا ہے سر، اسم ہے سا برا، برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ، سر اسم ہی ہے۔ بہت اچھا، چلیے اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی نئی، بالکل نئی نہیں، تھوڑی سی نئی بتا رہا ہوں۔ سب کو معلوم ہے جملے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک خبریہ، خبریہ میں کئی قسمیں ہیں، خبریہ میں اور قسمیں سر ہیں، انشائیہ سر، کیا کیا ہیں؟ جی سر اسمیہ فعلیہ، سر اسمیہ فعلیہ، اور کیا ہے؟ انشائیہ، اسمیہ فعلیہ، انشائیہ الگ ہوگا، دوسرا ہے خبریہ میں کیا کیا؟ انشائیہ خبریہ، خبریہ، خبریہ میں سر انشائیہ اسمیہ کو فعلیہ، خبریہ کیسے اسمیہ بولتے فعلیہ ہیں؟ جملہ، دو تو بتا دیا، نہیں اسمیہ انشائیہ الگ ہے فعلیہ، سر، اور دو بتاؤ فاطمہ۔ آنا میں بھی خبر ہوتی ہے۔ ارے وہ جو انا، ایک کانا کا جملہ اور ہاں، انا کا انا جملہ جو کانا ہوتا ہے، یہ سب خبریہ ہے، اسم کی کانا اور خبر انا دیتے، سر مشبہ بالفعل اور فعل ناقص جو ہوتے ہیں۔ جملہ پوچھو تو اگر انالیسس کرنی ہے تو یہ انا پہ جا کے انا کا اسم حملن نہیں بنے گا، ادھر ٹھہرو، کہ انا ہمیرا حملن، ہمیرا ہمیرا اور اس کی خبر سا ہمیرا، ہے۔ اب رک جانا ہے، ہمیرا بولتے رک جانا ہے، سنو، چپ ہو گئی۔ ہاں چپ ہو گیا نا۔ پہلے میرا سوال کیا تھا، اتنا ہی جواب مجھے چاہیے کہ جملے کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ مین کیٹیگریز، مین ٹو کیٹیگریز ہیں، خبریہ خبریہ اور انشائیہ۔ انشائی، خبریہ میں آتے ہیں اسمیہ اور فعلیہ، اور کانا کا بھی اس میں اسم کا خبر کانا ہوتی اور انا۔ ہے، ان ہو گئی بات۔ اب انشائیہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جی، انشائیہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سر انشائیہ میں سوالیہ، شرطیہ، سر شرطیہ، تعجبیہ، ہاں، اور سر اور سوالیہ۔ 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 اب یہاں پر وہی بات کو میں کنٹینیو کر کے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو انگریزی میں بھی ہوتی ہے، دوسری اردو میں بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے ایکسکلیمیشن۔ ایکسکلیمیشن، ایکس، آج میں وہ نوٹ 1 پہ نہیں پڑھا رہا ہوں اس لیے لکھنا مشکل ہے۔ ایکسکلیمیشن، ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے نا۔ اب یہ انگریزی میں کس کو بولتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس؟ شی از ویری بیوٹیفل، کون سا؟ ہی ہوگا۔ نہیں، شی، سر سینٹینسز شوئنگ، میرا سوال پورا سنتے نہیں بولنا شروع۔ شی از ویری بیوٹیفل کون سا جملہ ہے؟ خبریہ ہے، فعلیہ ہے؟ سمپل سینٹینس ہے یہ۔ ہاں، خبریہ، خبریہ ہے، شی کی خبر دی جا رہی ہے، شی از ویری بیوٹیفل، ہے نا۔ از شی بیوٹیفل؟ تو سوالیہ ہو گیا، بس ختم، سوالیہ ہو گیا، انٹروگیٹو ہو گیا۔ کیا وہ خوبصورت ہے، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے نا۔ لیکن اگر اسی بات کو میں یہ کہوں کہ ہاؤ بیوٹیفل شی از،
ہاؤ بیوٹیفل شی از، تو اسے کیا بولیں گے؟ ایکسکلیمیشن، انشائیہ ہی ہوگا، تعجبیہ جملہ. تعجبیہ، ہاں تعجبیہ انشائیہ ہوگا، سوالیہ انشائیہ ہوگا، یا پھر جو کیا کہتے ہیں اسے شرط اور اس کا جواب شرط ہے وہ انشائیہ ہوگا. تو اب یہ تعجبیہ جملہ ہوگا، اور یہ لفظ تعجب ہے. ہاؤ بیڈ یہ ترجمے میں بھی نہیں ہے. they will abide in that state of fire of hell، یہ سب بریکٹ میں ہے. and evil indeed will it be، and evil indeed will it be، اور اس کا صحیح ترجمہ کریں گے how bad it will be، how evil it will be، یعنی یہ اس کے اوپر انشائیہ ہو رہا ہے، کتنا برا ہے ان کے لیے یہ جو ہونے والا ہے. اب یہ انشائیہ میں اب تک آپ سوالیہ بھی کر لے رہے تھے، وہ کر رہے تھے، یہ شاید نہیں آیا تھا یا ہم کرے نہیں تھے، لیکن all exclamatory sentences are also called انشائیہ، جس میں تعجب ہے. یہاں تک فی ہی تک تمام باتیں کر دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پہ انسانوں کے لیے ایک تعجب کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ بیڈ فار دیم، لہم فار دیم آن دا ڈے آف ججمنٹ. اب بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کیا چیز ہوگی، کیا چیز ہوگی جو بہت بری ہوگی قیامت کے دن. And there is a word ہملا، اس کا کوئی مقام ہوگا، اس کا کوئی مقام ہوگا. یہ اسم ہے، صرف میں آپ نے بتا دیا 100% اسم ہے ہملن، بوجھ جی یا وہ بھگتنا. اب اس کے بعد ہم اس کو تو دیکھیں. یہ سر اس کا حال ہے، حال ہملن حال ہوگا یا مطلب مفعول ہم تو اس کا کہیں گے نا، یا ملو کا مطلب ابھی کر لیتے ہیں نا، ایک سیکنڈ رکو، ابھی کر لیتے ہیں، المسیح ابھی کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ رکو. پہلے تو وہ سا ہو گیا، دس از ایکسکلیمیشن ہے نا. یہ کس کے اوپر؟ جی ابھی جو دو آیتیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ خالدین فیہ تک جتنا پڑھے ہیں ہم 100 اور یہ 101 میں، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے بارے میں بتائی گئی. وہ کون تھے؟ من اعرض عنہ، ٹھیک ہے، جی انہی کے بارے میں ہے نا. من اعرض عنہ، وہ قیامت کے دن وہ جی من اپنا ارزان کریں گے، اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ کہہ دینے کے بعد ایک جملہ انشائیہ تعجبیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں انسانوں کو، کیا اس دنیا میں تم قرآن کو اگر قرآن پہ ایمان نہیں لائے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، وہ سب ہونے والا ہے. اور وہ جو بھی ہوگا سَاءَ لَهُمْ how bad it will be for them، how bad it will be for them. صحیح اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کون سی چیز ہوگی. ہاؤ بیڈ، اٹس انکمپلیٹ سینٹینس، انکمپلیٹ سینٹینس ہے. قیامت کے دن کتنا برا ہوگا ان کے لیے. تو اب ہم کو مجبوراً ایک لفظ مکمل بات یوم کرنے کے لیے ہملن لانا پڑ رہا ہے. یہ بوجھ، یہ بھگتا ہوا کتنا برا ہوگا ان کے لیے. So without this ism, this سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ is meaningless. Is meaningless. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا چیز بری ہوگی؟ کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، کیا چیز؟ unless I mention something جو بہت بری ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ ہملن ہوگا، یہ ان کا بھگتنا اس دنیا میں جو ایمان نہیں لائے. So what will be the position of himlan؟ تمیز، ہاں اس کا حال ہو جائے گا نہیں سر، نہیں 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 ہوگا. تمیز ہوگی نا. تمیز ہو جائے تمیز، گی. یہ اس کی تمیز ہوگی، اچھا حال یہ کیا اس تمیز ہوگی کہ تو وہ سر ہم اس ہملن کے کا بھی بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ اس کو لانا، وہ اسم
جو جس کے بغیر بات محمل ہو جاتی ہے اس کو یہ تمیز کہتے ہیں کہ وہ سا ہوگا، وہ برا کیا ہوگا، حملن وہ بوجھ اٹھانا، وہ بھگتنا، کتنا برا ہوگا۔ پھر اس میں اب پوری قرآن میں بھرا ہوا ہے کھانے کو کیا ملے گا، پینے کو کیا ملے گا، آگ میں جلیں گے، وہ آگ ان کے جسم سے ایندھن سے بن کے جسم سے آگ نکلے گی، یا کوئی اور آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ وہ ساری باتیں کھولتے جائیں گے تو پورا سمندر سامنے آئے گا۔ لیکن یہ جو بوجھ اٹھانا ہے، یہ جو بھگتنا ہے، یہ بھگتنا قیامت کے دن کتنا برا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے بعد تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، ہمیشہ اسی حالت میں بھی رہنا ہے۔ تو بجائے اس کے سیدھا سیدھا ایک آسان کام کر لیے، اللہ کے کلام پہ ایمان بھی لائے، اس پہ عمل بھی کرے، اس کو سمجھے بھی، تو اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ So this is a insha'iyya sentence which begins with an exclamation. لہم، لہم کیا ہے پھر، کس سے متعلق ہے؟ لہم ان کے لیے، جو یہ جار مجرور خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ یہ خالدینہ سے نہیں ہے بھئی، یہ ہم کون ہے؟ من اراد، سر اگر وہی اس کو وہاں آپ سے پلاٹ چلیے، لیں گے تو بالکل من وہاں سے اراد ان جو بھی خالدین، اعتراض کرے گا وہ جی قیامت کے دن اپنا وزن خود، اپنا بوجھ اٹھائے گا، خود اپنے اعمال کو بھگتے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہاؤ بیڈ اٹ از فار دیم۔ فار دیم کون ہے؟ وہ یہ وہی لوگ جی، ہیں من اراد من ارضا من انہو۔ انہ خالدین اب فیہ، وہ بہت برا ہوگا، کیا چیز بہت بری ہوگی؟ وہ بھگتنا، اپنے اعمال کا بھگتنا، حملن تمیز ہو گیا۔ پھر یہ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ بیچ میں آ گیا، یہ بھی ہمارا تھوڑی دیر پہلے اس کی بہت اچھی یوم القیامت ہی ظرف مقام ہو گیا سر، زمان یوم، جمع ہو گیا۔ پھر دونوں مل کے یوم اور قیامتی دونوں دونوں مل مل کے کے سر یہ اس کا مفعول، یہ اس کا مفعول ہو جائے گا، دونوں آرزہ سے مل ہی ہو کے جائے گا سر، دونوں یہ مل بھی کے نہیں ہو جائے دونوں گا، مل کے دونوں مل کے دونوں مل کے مضاف الیہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہت دیر سے آتا ہے، مضاف الیہ ہو گیا۔ پھر اس کا جو ہے پھر وہ دو سب مل کے مضاف الیہ، اس کا ظرف زمان جمع ہو گیا کہ اس دن جو قیامت کا دن ہے، مفعول فی ہی ہو گیا، بس مفعول فی ہی ہو گیا۔ سر مفعول فی بھی بن جائے گا۔ ہاں ساتھ سے اس کا اگر ہوگا تو ہاؤ بیڈ ول اٹ بی، ہاؤ بیڈ ول اٹ بی فار دیم، مفعول ہے نا؟ حملہ، صحیح، the bitterness of the burden، کیا چیز بری ہوگی؟ یہ the bearness of burden، وہ بوجھ کا اٹھانا۔ جی اب اس کو حمل ابھی بتایا کہ بے شمار اٹھانا، پورے قرآن بھرا ہوا ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کیا سزائیں ہوں گی وہاں پر۔ Are you following? This is a difficult part of this ayah. This is a difficult. یہاں تک آ کے بات پوری ہو رہی ہے اور اس کو ہم کبھی بھی اس کو الگ نہیں کریں گے۔ الگ آیت یہاں سے نہیں شروع ہو رہی ہے، پچھلی آیت یہاں پر کمپلیٹ ہوئی اور اسی کے اوپر کامنٹری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وارننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک احساس بندوں کو دلا رہے ہیں یہاں جو کہے اس کو کر لو تو اس میں نجات ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو بھی سزا ہوگی وہ ان کے لیے کوئی اچھی سزا نہیں ہے۔ اٹ ول بی اے ویری بیڈ تھنگ فار دیم ٹو بیئر، وہ بہت برا حال ہوگا ان کا۔ وَسَاءَ لَهُمْ، تو دس از اندر انشائیہ جملہ ہو گیا اور اس میں تعجب کا اظہار ہو رہا ہے کہ تم اب نہیں سمجھ رہے ہیں، جب پڑھے گے تب معلوم ہوگا، اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب بھگتو گے تب معلوم ہوگا، اور وہ بھگتنا کتنا برا ہوگا۔ وہ بھگتنے کی بجائے آج تھوڑا سا اپنے نفس پہ، اپنے پہ کنٹرول کر لیے، حق کو پہچان لیے، ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد اللہ سے غلطیوں کی معافی بھی مانگتے رہے، توبہ بھی کرتے رہے، آخری وقت تک وہ سب کرتے رہے، تو شاید اس کی نوبت نہیں آئے گی۔
وہ بہت بری حالت کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. This is the message that Allah subhanahu wa ta'ala wanted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to pass on his servants, on his ibadullah. اللہ کے بندوں کو یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ سب ہوگا. تو اس کے بعد ایک تعجب بھی فرما رہے ہیں، اور یہ تعجب اصل میں انسانوں کے لیے ہے کہ ہاؤ بیڈ ول اٹ بی فار دیم. یہ ترجمے میں مجبور ہیں ہم سارے جی ورب لانے کے لیے اس کو، لیکن یہاں پر کتنا برا ہے ان کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا، اس کو بھگتنا. اور وہ دن کب ہوگا؟ اٹ میں بی ان دا ورلڈ آلسو. کئی قوموں پہ عذاب آئے، لیکن یہ تو عارضی ہے. کتنا بھی عذاب آئے تو کوئی 19 ایک دن جانے والا ہی ہے. قیامت تو نہیں آنے والی ہے، ایک دن جانے ہی والا ہے یہ تو. لیکن وہ عذاب کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، یوم القیامت. Did I succeed in any way in ٹھیک. passing on the message in this part? جی الحمدللہ سر، اب کافی حد تک سمجھ بہت اچھا آ رہا ہے کہ کیسے کس کو کنیکٹ کرنا ہے. وہ جب تک نہیں آئے گا تو پھر یہ یہاں پر بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی ترجمے ہیں، اس سے کیا ان کو ملے گا؟ 2 آیتیں ملا ہے تو یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہوئی خالدین فی تک. اس کے بعد اس پہ ایک جملہ انشائیہ ہے، اور وہ جو ہے کہ ایکسپلینیشن ہے. اس کا اثر دل پہ کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ اس کے اندر جو وارننگ ہے وہ دل کے اوپر اثر نہیں کری. جو وارننگ ہے جی سر. وہ دل پہ اثر کرے گی تو انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دنیا میں ہی بتا دے رہے ہیں کہ وہاں پر عذاب سے بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا. عمل سے اور نیت سے، دل سے اور عمل سے قرآن کے اوپر اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا. کوئی الزام نہیں کر سکتا کہ میں بالکل قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. کوئی نہیں الزام کر سکتا سوائے انبیاء کے. اللہ. کوئی الزام نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے کل کے وہ شام میں بھی ایک آیت آئی تھی کہ استغفار کرتے رہو. جو بھی اس عبادت میں یا اس نیکی میں غلطیاں رہ گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، رجوع ہوتے رہو. Am I clear in passing the message what is there in verse number 100 and 101? عائشہ. جی شکر الحمدللہ سر. یس. سر یہ وزرن اور ہملن میں کیا ڈفرنس ہے؟ وزرن مفعول بھی ہی ہے، وہ تو وزن کے لیے دونوں کے ضرور آ رہا معنی ہے. میں لوڈ بول رہا. ہاں یہ جو ہے یہ ہملن کیا ہے، اس کا جو اٹھانا ہے یہ اس وقت تک بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ تمیز کی تم کو اور تھوڑی پریکٹس کرنا پڑے گا. یہ پرانے کھڑے ہمارے 2-4 لوگ، یہ فاطمہ ہیں، انہیں حمیرہ ہے، تو یہ تمیز کو فوری سمجھ جاتے ہیں. تم کو تمیز سمجھنے کے لیے تھوڑی اور مثالیں آنا پڑیں گا. فی الحال اتنا ہی یاد کر رکھو کہ کوئی بات کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہوتی جہاں پر ایک اسم لایا جائے جو وہ اس کی وضاحت کرے کتنا برا ہے. اس کا مفعول نہیں ہوگا، تمیز ہوگی. اس کی کئی مثالیں تھیں، تم نہیں تھے، وہ سورہ یوسف میں بھی آئی تھی کہ کیا تھا وہ ہمارا 11 رائی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ حملہ بھی بوجھ ہے، حملہ بھی بوجھ ہے اور وزرا بھی بوجھ ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آئی تھنک ان کا کوشچن تو یہ تھا. وزرا کا مطلب بوجھ اور حملہ کا مطلب اٹھانا، ان کا اٹھانا. ٹھیک ہے، یہ بوجھ بتا نہیں، رہی حملہ کا مطلب ان کا اٹھانا. ایک اور وزرا اسکالر اور ہے نا بوجھ. ہماری کلاس میں جو بتاتی ہے، دیکھو صحیح بتا رہی ہے. وزرا تو کوئی بھی بوجھ ہے. بوجھ کیا ہے؟ وہ بھگتنا ہے. بوجھ بولے تو واقع میں کوئی پہاڑ لا کے اس کے سر پہ نہیں رکھ دے رہے. کوئی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، 1 کنٹل کا کوئی بوجھ لا کے اس کے سر پہ نہیں رکھ دے رہے.
یہ بھگتنا ہے اپنے اعمال کا، اپنی کرنی کا بھگتنا ہے. اب وہی جو بھگتنا ہے اس کے لیے یہاں پر حملن یعنی اس کا بوجھ اٹھانا، وہ بھگتنا کتنا برا ہوگا. حملن الگ چیز ہے نا. یہ ایکچول میننگ میں بوجھ میں نے کوئی، اب یہ اس میں بھی آیا نا، بہت جگہ ہے قرآن میں حملہ ہے نا. ہر ایک اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا، اس کو برداشت کرے گا، بھگتے گا. بھگتنا میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح لفظ ہوگا اس کے لیے. بھگتنا معلوم ہے اردو میں بولتے ہیں پاکستان میں بھی، یس جیسا سر، ہر وقت بولتے ہیں، ہماری امی تو ہر وقت ہی بولتی ہیں. یہاں اور یہ جیسا کرو گے 87 میں ہے ویسا نا سر بھگتو پورا، گے. ولاکن نہ حملنا اوزارن. بہت جگہ 87 ہے. میں ہے نا یہ، وہ ولاکن بس نہ وزرا حملنا الگ ہے، اوزارن. وہ ہے نا اسکالر ہماری شازیہ ابھی بتا دی. وزرا الگ چیز ہے، حملن الگ چیز، حضرت حملن الگ وزرا چیز. اخرى. سوری سر، سر اب میرا سوال ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے کہا یہ سا سے تعجبیہ انشائیہ تعجبیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، تو سا جو ہے وہ ویسے پھر فعل ہے یہ، اسم ہے، اور اس کی لیکن اس کے انالیسس اندر کیسے ہوتی ہے جیسے اس کے کی ہوتی اندر ہے؟ بابا ہاں، اس کے اب میں پھر تمہارے کو الف بے سے پڑھانا پڑتا. میری بچی سر پڑھا دینا سر. اچھا پڑھاتا ہوں صبر کرو. اب جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہے الکتاب جدید. ٹھیک ہے، کتاب جدید جملہ ہے یا مرکب ہے؟ نہیں، یہاں لکھ مرکب نہیں ہے. سکتا میں، کتاب آج میں جدید، ون نوٹ پہ کتاب ہے نہیں ہوں. جدید. یہ اس سے اگر میں ماؤس سے لکھنا چاہوں تو مشکل ہو رہی ہے مجھے. یہ کتاب برداشت کریے یہ لکھنے کو، جدید کتاب کتاب جدید. اب یہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مرکب بن گیا جدید کتاب. اس کا ترجمہ کیا جدید ہوگا؟ کتاب، نئی کتاب. ہاں، نئی ترجمہ کیا کتاب، ہوا؟ نیو بک یا نئی نئی کتاب. کتاب. نیو بک، کتاب جی، یہ مرکب ہو گیا نئی کتاب. اب اسی کو میں یہاں پر الف لام لگا کے پڑھ رہا ہوں. الکتاب جدید، الکتاب یہ جملہ جدید. بن گیا. جملہ بن گیا. الکتاب کیا ہو گیا؟ کتاب نئی ہے. آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ کتاب ہم نے یہ کہاں سے ٹپک گیا کتاب بیچ میں؟ دا بک از نیو. اب پورا جملہ بن گیا. اب اس میں فعل کہاں ہے؟ جملہ کا اسی وقت بنے گا جب اس میں فعل ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان میں وہ محذوب ہے. الکتاب جدید مبتدا ہے اور خبر ہے، اور اس کے بعد بیچ میں فعل بھی آ رہا ہے. تو یہ ایسے ہی وسا ہے، اس میں فعل وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی فعل کی وجہ سے وہ جملہ ہو رہا ہے. وہ کتنا برا ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ہے اور ہم ترجمے میں لانا ضروری ہے. ہاؤ وہ تو میں بیڈ سمجھ از گئی، اٹ از. لیکن وہ اسی لیے عربی تو میں میں پوچھ رہی ہوں کہ اسم ہے کہ برا، اور ہے جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس چھپا کے ہوا اندر، ہے. اگر ہمارا جملہ اس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اسمیہ. جی، تو اس کی انالیسس سر کیسے ہوگی جو انشائیہ تعجبیہ ہے، جیسے ہم انا کا کرتے ہیں کہ اس میں ایک اسم کی خبر دی جا رہی ہے، کانا میں ایک اسم کی خبر دی جا رہی ہے، فعلیہ میں فعل فاعل مفعول ہے. تو اس میں جو یہ انشائیہ تعجبیہ ہے اس کی انالیسس میں کیا چیز ہم دیکھتے ہیں؟ ویری گڈ گڈ کوشچن ہے نا. اب اس کو ہم جو ہے اس تعجبیہ جو ٹکڑا ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ وہ کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے نا. ابھی میں کہا تھا کہ ہاؤ بیوٹیفل شی از، ہاؤ بیوٹیفل. بہت سے ایسے ہاؤ ونڈرفل اٹ از. تو اب یہ ہاؤ یا یہ سا یہ ہو رہا ہے، تو یہ کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ دس از دا تھنگ آن وچ
اللہ सुब्हानहू तआला इज एक्सक्लेमिंग, है ना। अब ये यौम हिमलन यौमुल क़यामत ये सारी चीज़ें होंगी, फिर ये उसका टुकड़ा है ताज्जुब किस बात पे है ना। इसको हम कभी एनालिसिस नहीं किए, इंशाल्लाह फिर करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में इतना टुकड़ा बता के हम इंशाल्लाह 102 पे जाएंगे, इतना टुकड़ा करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया। ओके, वी विल डू जी इट। सर, ताज्जुब ये था मेरा क्वेश्चन कि ओके इसकी ओके, आई एनालिसिस विल डू इट, कैसे होगी। आई ठीक विल है डू सर। इट, आई विल डू इट, इट विल टेक सर टाइम। दूसरी बात ये कि मैं सर वो ग्रामर की क्लास के बारे में सोच रही हूँ कि जिन्होंने अपना शौक जाहिर किया है वो लोग सबको आता है, हमारी साजिदा हैं, आयशा हैं, सदफ हैं, इन लोगों को तो आता है, इनका एक लेवल डिफरेंट है और टाइम भी सबको सूट नहीं कर रहा। तो सर मैं इंडिविजुअली जिस जिस का जो है वो कर सकती हूँ सर, मैं सब मुझे अपने टाइम से फोन करें ताकि वो घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, आई डोंट माइंड। सो मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हमारे पास उर्दू में एक कहावत है, नए फकीर को भीख की जल्दी, कभी सुने हैं? ये कहावत सुने कभी, नए फकीर को नहीं भीख? सुना तो नहीं। तो तुमको अभी अंदाजा नहीं नहीं सुना। है कि हाउ सर एक टायर्ड और भी विल। है, पहले सर मेरी बात मुद्दई सुन, सुस्त गवाह चुस्त। हमारा खामोश। सर तुम फातिमा बोल रही हूँ, सर मैं तो मैंने चुप कहा हूँ। है सर, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अच्छा, तुमको अंदाजा नहीं है कि ये काम में इंसान कितना थकता है, इसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छा है। उससे तुम जितना चाहे जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें थोड़े दिन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगी। उसकी बजाय तुम सिर्फ उन लोगों को लो जो आना चाहे आए, लेकिन तुम्हारी क्लास में मुंह न खोले। वैसे जैसे वो कौन है उन्हें, हमारे सगरा बेगम हैं, ऐसे लोग जिसको मालूम है वो खामोश बैठे रहें, फिर अगर उनको रिवीजन होता है तो हो जाए। सदफ का आने दो, बट दिस क्लास इज नॉट फॉर सदफ। आज ये क्लास मैं ले रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी काम आई होगी, लेकिन इट वाज नॉट फॉर यू और फॉर फातिमा और फॉर शाजिया। ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको भी इन्वॉल्व करते हुए मेरे जो मुखातिब हैं वो सारे दूसरे हैं। आयशा है, दानिश, उसमें साजिदा भी ठीक ही है, लेकिन आज बहुत कम है इसमें जो सर मैं आमतौर। बहुत पीछे हूँ हुमैरा और शाजिया से सर, इनको फॉलो कर रही हूँ। नहीं खैर, वो क्या है आप, मुझे मालूम है, अल्लाह को मालूम है, आपको मालूम है, उसके इजहार की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है हमारे दिलों के हाल को, है ना। तो बहरहाल आप ऐसे करें, हमारा, आर यू हियरिंग मी? जी सर तो जिसको सुन भी रही हूँ। आना है यस आए, यस सर। लेकिन जो थोड़ा जानते हैं बुनियादी बातें, बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, वो वहाँ से शुरू करो। और बहुत मुमकिन है वो तुम लिंक भेजाएंगे ना उसका, जूम का, जी सर अभी दोपहर को इंशाल्लाह। जी आज शाम में है 7 बजे। यस सर, इंशाल्लाह आपकी दुआ की जरूरत है इंशाल्लाह। नहीं, दुआ भी देंगे, दवा भी देंगे, इंशाल्लाह दवा भी देंगे, खाली दुआ से नहीं। इंशाल्लाह आई एम एक्साइटेड। और उसके सर लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया है वो जो भी है तो तुम इज इट करो। ओके सर? फिर आई वो विल, अलहरमैन हरमन तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बेसिक ग्रामर, जी सर मैंने अलग बनाया है। बस उसका नाम बेसिक ग्रामर रखो। रख दिया सर, आपको शामिल कर लूं उसमें? क्या कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल रखना, और मैं किसी वक्त भी शायद आऊंगा, एंड आई विल नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड इन दैट क्लास, ए सिंगल वर्ड इन दैट मैं क्लास। भी आई विल जस्ट हियर व्हाट यू आर डूइंग। इंशाल्लाह सर। तज़लीम का मुझे तज़ीन भी 7 बजे आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, उसका फ्री टाइम है शाम में 7 बजे तक। सर वो तज़ीन का मेरे पास नंबर नहीं है, मैं उनको ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन वो अगर अपना मुझे नंबर भेज दें तो मैं उनको भी ऐड कर माला के लूंगी। पास मैं ये कर अभी नहीं बोल पा रही देगी, हूँ तुम ऐड। लिख सकते हैं, पेन एंड है तुम्हारे पास? जी सर है, बिल्कुल है। हाँ, तज़ीन अभी तुम्हारा भेज रही हूँ नंबर मैं। दे दो हमारा को। शायद आप भेज मैं डायरेक्ट मैसेज पे भेज दें।
ग्रुप पे भेज दें आप, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो भेज दो और फिर तुम करो। मैं इंशाल्लाह सर, बताया ना बेसिक्स कि आई विल ट्राई टू कम, श्योर नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और आई विल नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड इन दैट क्लास। उसके बाद तुम्हारी क्लास लूंगा जब सब चले जाएंगे। इंशाल्लाह ठीक है सर, इंशाल्लाह। जब सब चले इम्तिहान, जाएंगे तो फिर उसी जूम ठीक पे है। शायद 5-10 मिनट तुमको गाइडलाइंस दूंगा कि कुछ है तो कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे और बिल्कुल मुब्तदियों तक कैसे पहुंचाएंगे। ओके, जस्ट आई यस वांट टू सी व्हाट यस यू सर, आर। इंशाल्लाह योर गाइडेंस, सी यू इन द इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट। इंशाल्लाह। ओके, कम ऑन, दुआ, बहुत देर हो गई, वी आर सर ऑलरेडी 10 शायद हाँ मैं सर, रब्बना, अभी नंबर दे देती हूँ। ठीक है, इसको थैंक यू। हुमैरा को भेज ओके, दो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन। नहीं जी है सर, मेरे पास नंबर हमारा बाजी का, जरा मैं अच्छा, तो अब दे दो, नंबर लिखा दे दो। देती हूँ। 903 लिखा दिया जी। 944 2191। 2191, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ठीक। ठीक, ओके सर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिक्मा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हम आपके कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने में, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको आगे बढ़ाने की और हमारी आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस काम को हमारे लिए आसान बना दें और इसमें साबित कदमी अता फरमाइए आमीन। हाँ। और इस कोशिश को हम सब से कबूल फरमा लीजिए। हमारे सर को हिम्मत, सेहत, ताकत के साथ लंबी नेकियों वाली जिंदगी और हम सबको भी अता फरमाए और आखिरत में इसको हमारी निजात का जरिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। सलाम। एवरी टाइम दिमाग और खुलता जाता है, रिफ्रेश होता जाता है, होता जाता है। आप इसी तरह बस हमें बताते जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। रिक्वेस्ट है सर। हाँ हाँ, क्या हुआ शायद? सर सवाब के लिए अगर कोई एक आध स्टूडेंट जिसको हुमैरा का टाइम ना सूट कर रहा, उसको मैं फजर के बाद भी पढ़ा सकती हूँ सर, सवाब के लिए। अगर जिसको हुमैरा का टाइम नहीं सूट कर रहा और अगर आना चाहे तो सर बेसिक बिल्कुल फजर के बाद यानी सर, एट व्हाट टाइम? यू डोंट माइंड इफ यू परमिट। पहले सर एक तो यानी ये क्लास इंडिया वालों के लिए मुझे लगता है सूट नहीं, करेगा। 7 शाजिया, शाजिया, जी सर। पहले जी तुम सर। भी हमारा की क्लास में थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ठीक है? उसके बाद हम ये करेंगे कि कुछ एक सर ग्रुप उसने मुझे ऐड ही नहीं किया। उसे अब करेगी, लेकिन वी विल नॉट ओपन आवर माउथ। आप भी नहीं, मैं भी नहीं, हम नो सर, बिल्कुल नो कानों में ढक्कन डाल के नो बैठ, सर। कानों में तो नहीं, मुंह को खुफल लगा के बैठेंगे उसकी क्लास में, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो है ठीक है तुमको सर। भी एक आइडिया होगा, फिर देन वी विल डिसाइड। और जितने आएंगे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास टाइम है, यही हमारी कमाई है और कुछ नहीं इस वक्त। और सब अल्लाह के फजल से बहुत से जी फ्री भी हैं, तुम यस उसके सर। फ्री नहीं है। फातिमा ऑल्सो कैन सर्व द लोगों को सर्विस दे सकती हैं उनके फ्री टाइम के लिहाज से। तो मुख्तलिफ ग्रुप में हम इसको बांट देते हैं क्लास को, जो भी करना चाहे, नो कंपल्शन, जी नो सर। और जब आप हुमैरा को गाइड करेंगे तो हमें भी उसके साथ साथ हाँ इंशाल्लाह हाँ, गाइडेंस फकत मिलेगी। एक आध दो को रोक लेंगे जो आना चाहता है, उसके बाद फिर हमारा की तगड़ी क्लास जी लूंगा मैं। ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं ठीक है सर, बोलूंगा। हम भी एंजॉय करेंगे। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ गाइडेंस दूंगा। जी सर। सर बस दुआ की जरूरत है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर।